السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 25 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحدید جو ہے اس کی آیت نمبر 26 تا 29 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ سورۃ الحدید کا آخری حصہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس میں سورت کا خلاصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم آج اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، رہبانیت کی نفی اور کامیابی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ حصہ۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں خیال آ گیا ہے اپنی بہتری کا، لیکن تم اپنے دل میں ایمان کی وہ روشنی نہیں پاتے جو ہونی چاہیے، تو فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زرخیز کر دیتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو بھی دوبارہ ایمان کی روشنی دے گا۔ اس ایمان کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے مال کی محبت کو دل سے نکالنا نہایت اہم ہے۔ یہاں دوبارہ سے صدقے اور انفاق کا ذکر آیا ہے، اور خاص بات اس صورت میں یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، مومنین کے ساتھ مومنات کا، منافق کے ساتھ منافقات کا، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو سچے ایمان والے ہوں گے صرف وہی صادقین اور شہداء کے درجات پا سکیں گے۔ اور سچے ایمان والے کون ہیں؟ جو فراغ دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ خوشی خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے وقت ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی فکریں آتی ہیں، تو اگلی آیات میں دنیا کی حقیقت بہترین انداز سے بتا دی گئی۔ اس کے بعد آخرت کو سامنے رکھا گیا اور یہ تاکید کی گئی کہ تم جنت کی طرف دوڑو اور اپنی منزل جنت حاصل کرنا رکھو۔ اس کے بعد ایک اہم ترین حقیقت سمجھا دی گئی کہ ہماری زندگی میں اور زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے، تو یہ سب ہونا ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں مصیبتیں آنا ناگزیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے۔ اب اس کے بعد نعمتوں پر فخر کرنے اور اترانے سے منع کیا گیا۔ ابھی تک میں آپ کے ساتھ سورت کا خلاصہ ہی شیئر کر رہی ہوں، آدھا جو ہے ہم نے پہلے حصے میں پڑھا تھا اور آدھا جو ہے ہم دوسرے حصے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے آئی تھنک ٹوٹل 3 یا 4 حصے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ہو اور ہم سب کو بھی ہو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی غم کی بات ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ضرور ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی اس نے اسی لیے دی ہے کہ ہمارا امتحان لے سکے۔ اس لیے یہاں پہ مصیبتیں جو ہیں وہ ضرور آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ ہر کسی کی الگ طرح سے آزمائش ہے، الگ طرح سے اس کی مصیبت جو ہے نا وہ اس کے پاس آئے گی۔ کسی کو مال کی کمی کے ساتھ آزمایا جائے گا، کسی کو پھلوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب کی آزمائش جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد انبیاء کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ واضح دلائل، کتابیں اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہو، اور لوہا بھی اتارا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ لوہا جو ہے وہ آسمان سے ہی اتارا جاتا ہے، یہ آپ کو زمین پہ کہیں نہیں ملے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آتا ہے، یہ آسمان سے ہی لوہا آتا ہے۔ تو یہ اسپیشل اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ آسمان سے لوہا اتارا، اور لوہا جو ہے وہ ہر ایک چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے رسولوں کو دیکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ بن دیکھے کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی کون اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم مدد نہیں بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھا خلاصہ اب تک پڑھی گئی صورت کا، یعنی کہ 25 آیات جو ہم نے پڑھ لی ان کا خلاصہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ ایک شخص جب اس پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟
وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، حج کرے گا، اچھے کام کر کے مومن بننے کی، نور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، زیادہ غور و فکر کرے گا اور پھر اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی شے ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ میں شیئر کروں گی۔ تو 100 دن اور 100 آیات کا چیلنج بھی ہمارا جاری ہے، تو آپ جو ہے وہ شارٹس کی شکل میں اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور خود بھی اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔